الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك واصحابك يا محبوب رب العالمين اپنے زمانے کا ایک مرد قلندر چلا گیا اپنے زمانے کا ایک مرد قلندر چلا گیا گویا وہ آسمان تھا جو زمین کے اندر چلا گیا اپنے زمانے کا ایک قلندر مرد قلندر چلا گیا علم و عمل میں سلطانی وہ بے مثال تھا علم و عمل میں سلطانی وہ بے مثال تھا مفتی تھا علوی تھا مفتی تھا علوی تھا وہ سکندر چلا گیا وہ بے مثال آدمی تھے وہ بے نظیر تھے آکھو نا سبحان اللہ میں بڑی ضبط نال اور بڑی مشکل نال عرض کر رہا کہ مشہور تساں سنیا نا واقعہ کہ سرکار دے مؤذن حضرت بلال مدینے پا کے اذان دے بڑی چھوڑ دیتی اج کون سن داد دے وے کس دے آسرے تے کچھ عرض کیتا جائے وہ بے مثال آدمی تھے وہ بے نظیر تھے مدرس تھے بے مثال وہ کامل پیر تھے وہ بے مثال آدمی تھے وہ بے نظیر تھے مدرس تھے بے مثال کامل وہ پیر تھے سلطانی وہ غوث تھے وہ دستگیر تھے وہ غوث تھے وہ دستگیر تھے وہ بارگاہ مصطفیٰ کے سچے فقیر تھے ہیں جان نشین مگر وہ عالم ہیں پیر ہیں، یہ بھی توجہ کی بات ہے۔
نشین مگر وہ عالم ہے، پیر ہے، حسن ہے، حسان ہے، روشن ضمیر ہے وہ جاندشین مگر وہ پیر ہے، حسن ہے، حسان ہے، روشن ضمیر ہے، اتنے سخی ہیں میرے وہ علوی، وہ دو ہیرے دے گئے تھے، گویا وہ اپنے بعد بھی سخیوں کے میر ہیں۔ اتنے سخی تھے میرے وہ علوی، وہ دو ہیرے دے گئے، گویا وہ اپنے بعد بھی سخیوں کے امیر ہیں۔ حمد و صلاۃ معزز و محترم سامعین ذی وقار، جمیع حضرات علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے پہلے بھی عرض کی تھا کہ اج دا موقع تقریر کران دا نہیں، حضور والا دی بارگاہ خراج عقیدت پیش کرن دا ہے، اور پوری زندگی متعلقین تے ہے ہی ہیں، پوری زندگی وادی سون دا ہر بچہ صبح تو لے کے شام تک اس مرد مجاہد دی بارگاہ خراج عقیدت پیش کردہ رہے تے حق پھر بھی ادا نہیں ہونا۔ اس مرد کامل نے ساڑھے تے اتنے زیادہ احسان فرما دیتے ہیں، لیکن چونکہ مدرسے دا پروگرام بھی ہے، طلباء بھی تشریف فرمان، استاد گرامی دے فیض یافتہ علماء بھی تشریف فرمان، میں عرض کراں خاص طور تے جڑے اس شعبے نال منسلک حضرات نے، انہاں واسطے میری گزارش ہے کہ تریاں چیزاں دا بڑا زبردست لحاظ رکھنا چاہیے۔ کتنی چیزاں دور دراز تو حضرت قبلہ عالم دی موجودگی یہ سلسلہ جاری ہویا کہ خیبر تو لے کے کراچی تک، بلوچستان تک، خران دیاں پہاڑیاں تک، سندھ مختلف علاقوں تک دور دراز تو لوگ فیض پان آندے رہے۔ دعا کرو اللہ کرے یہ سلسلہ جاری رہے۔ جس مدرسے بھی جایا جائے، اور بالخصوص ہے جڑا مدرسہ ہے، اس کا سبق جو اساں یاد کیتا ہے میں عرض کرن لگیا، تریاں چیزاں نہ بڑا خیال ہونا چاہیے میرے سنگیوں طالب علموں۔ سب تو پہلی چیز ہے جس سے پڑھنا ہے اس کا ادب کرنا ہے۔ یہ جملہ سمجھ آیا ہے؟ جس کولوں کچھ پڑھنا ہے اس نہ بولو نا، وہ پڑھاونے والا جے استاد گرامی مفتی الیاس ہوئے تے تاں ادب کرنا ہے، تو جے استادہ نہ جان نشین حبیب سلطان ہوئے تے تاں ادب کرنا ہے۔ اس مدرسے نے وچ بیٹھنے والا کوئی بھی استاد، یہ میرا پکا یقین ہے کہ استادہ نہیں مرضی تو بغیر نہیں بیٹھ سکنا بعد بھی، تو جسا استادہ خود بڑھایا ہوئے، بٹھایا ہوئے، 18 سال اپنے نال پکڑ کے ٹورایا ہوئے، خیال کرنا بڑا، جس کولوں پڑھنا ہے اس کا بڑا لحاظ رکھنا ہے، جس کولوں پڑھنا ہے اس نا، یہ پہلی گل۔ دوئی گل ہے جس ہاں پڑھنا ہے، جس کو پڑھنا ہے، ایک تو نا جس سے پڑھنا ہے، دوسرا کیا ہے جس کو پڑھنا ہے۔ کوئی کتاب ہے، پاویں اناف دی کتاب ہے، پاویں صرف دی کتاب ہے، پاویں قرآن شریف ہے، پاویں حدیث پاک ہے، کوئی فلسفہ ہے، کوئی منطق دی کتاب ہے، کوئی بھی فن ہے، اس دا بھی ادب کرنا ہے۔ اس دا بھی کتنی گلاں ہوئیاں، کیڑیاں جس سے پڑھنا ہے اور جس کو پڑھنا ہے، اور تیسری گل ہے جس میں پڑھنا ہے۔ اتنے میں گلا یاد رکھنا، جس سے پڑھنا ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے، جس کو پڑھنا ہے اس کا بھی ادب اور لحاظ ہمیشہ رکھنا ہے، اور جس میں پڑھنا ہے، خواہ وہ شمس المدارس ہو یا شمس الاسلام ہو، استاد گرامی کا بنایا ہوا کوئی بھی گلشن ہو، جو اس میں رہ کر وہاں سے زلہ خاری کر کے علم کے کسی مقام پر پہنچا ہے، ان
کے لیے یہ بڑی ضروری بات ہے کہ ان کا ہمیشہ خیال رکھنا ہے، ان چیزوں کے ساتھ وفاداری کرنی ہے، تاکہ ایک تو دنیا و آخرت میں علم کے فوائد حاصل ہو، اور دوسرا استاد گرامی اپنی قبر مبارک میں خوش ہو جائے کہ میرے فیض یافتہ کتنی اچھی طریقے سے چل رہے ہیں۔ اور آخری گال حدیث پاک ہوں تھوڑی دیر پہلے میں جامع ترمذی ویکھی، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، آپ فرمانے نے نبی پاک صلی اللہ، بڑی توجہ کر سکتے، آپ فرمانے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، سرکار نے فرمایا انسان جڑیاں نیکیاں کرنا ہے نا، انسان جڑیاں نیکیاں کرنا ہے انہاں نیکیاں چوں بہت وڈی نیکی جڑی ہے، ایک عام نیکی ہے تے ایک وڈی نیکی تے ایک بہت وڈی نیکی، فرمایا جڑیاں انسان نیکیاں کرنا ہے انہاں نیکیاں چوں بہت بڑی نیکی کیڑی ہے؟ میرے لجپال نبی نے فرمایا اپنے محسن دے جڑے متعلقین نے انہاں دا خیال رکھنا اور انہاں نال تعلق اچھے رکھنے۔ حدیث دے لفظ دے بھئی اپنے والد دے جڑے متعلق نے، اپنے والد جڑے دوست نے انہاں دا خیال رکھنا۔ اسی اس تو قیاس کر کے آکھ سکنے ہیں بھئی ساڈے استاد گرامی قبلہ عالم دے جڑے متعلقین نے، آپ دے جتنے فیض یافتہ نے، آپ نے جنہاں نال محبتاں کیتیاں انہاں اس مقام تے رکھنا ہر سرکار دے، ہر استادہ دے شاگرد واسطے، ہر مدرسے دے طالب علم واسطے ضروری ہے۔ استادہ نے جس بندے جس مقام تے رکھیا اتھے اسا رکھنا اسا سارے واسطے، بولو اسا سارے واسطے۔ استادہ نے کسی اپنی حیات مبارکہ وچ کوئی مقام دیتا، میں مثال دے کسی استادہ فرمایا علامہ صاحب این جو ہے نا، کئی ایسے آئے کسی استادہ فرمایا آؤ علامہ صاحب کی حال ہے، کسی استادہ فرمایا مولانا کیا حال ہے، کسی کو عزیز القدر کہا، کسی کو عزیزم کہا۔ میں عرض کرتا ہوں استاد گرامی نے جس کو جو مقام دیا ہے اگر استاد گرامی سے وفا کرنی ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے جو مقام استاد دیا کرتے تھے وہ مقام تم بھی دے کر دکھاؤ۔ جتنا کسی دا ادب استاد فرمانے ہے اتنا اس دا ادب کرنا چاہیے، اتنا اس دا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اس دی وجہ تو استاد بھی راضی ہو سن، جی استاد راضی ہو گئے تو اللہ دی رحمت تو یقین ہے اللہ رسول بھی راضی ہوگا ہے جی۔ میں ہوں آخری گل تو تقریر مک گئی، بس وہ جس طرح سے پہلے دوست نے پڑھیا نا کہ بعد از وصال چہرہ واللہ گواہ ہے کہ مسکراتا ہوا، سرکار جدو استاد جدو دنیا تو تشریف لے کے گئے تھے چہرہ مبارک ویکھ کے محسوس پہ ہونا ہے کہ آپ تو بالکل مطمئن جا رہے ہیں، آپ بالکل مطمئن جا رہے ہیں۔ اللہ وہ جس بندے نے ساری زندگی رسول اللہ نے دین کی خدمت کیتی ہوئے تے اہل سنت عقائد اور نظریات یا سرحداں تے پہرا دیتا ہوئے، ساڈا یہ یقین ہے اور استادہ نے سبق ہی ہے کہ او جے کدے دنیا تو جاوے تے اس نے بالکل مطمئن ہو کے جانا ہے جی۔ الحمدللہ اور پھر یہ بھی گل خیال ہونی چاہیے، ذہن نشین ہونی چاہیے کہ سرکار جدوں استاد گرامی یا کوئی بھی سارے جڑے بزرگ نے، مشائخ نے، حضرات نے جدوں وہ دنیا تو تشریف لے جانے، عقائد اور نظریات کا بندہ مضبوط ہوئے، اپنے اکابرین دے دسے طریقے نے مطابق چلنے والا ہوئے، اور استاد آنا سبق ہے بلکہ اسی سٹیج تے کھلو کے استاد خطاب فرمایا ہے بھئی لوگ آہنے جی میرا وجدان یہ گل آخنا ہے کہ میں انج کر دیواں، میری محبت کا تقاضا ہے کہ انج کر دیواں، تو استاد فرمانے انہیں بھئی عقیدہ وجدان نال نہیں بننا، عقیدہ یا اللہ نے قرآن نال بننا ہے تو یا رسول اللہ نے فرمان نال بننا۔ عقائد اور نظریات ہوں بڑھاونے نہیں لوڑ نہیں، بزرگ سن بڑھا کے دے گئے، اب صرف اور صرف انہیں عقائد اور نظریات کا پرچار کرنا ہے اور ان کو آگے لے کر چلنا ہے۔ جو بزرگوں نے سبق پڑھایا ہے اس کو یاد بھی رکھنا ہے اور آگے دنیا تک اس کو پہنچانا بھی ہے۔ اللہ کریم سب کا حامی ہونا۔